السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو آپ کی کتاب ہے، اردو کتاب ہے 5ویں جماعت کی، ہم اس میں سبق نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، انصاف۔ تو آپ اپنی کتاب اپنے آگے رکھیں گے تو آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس سبق کا، اس لیسن کا آخری حصہ پڑھ لیں گے، جس سبق کا عنوان ہے انصاف۔ تو ہم نے ابھی تک پڑھا کہ جو عرب کی سرزمین تھی وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، تو جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہاں پہ جو جہالت ہے وہ دور کر سکیں۔ تو وہاں اس کے آگے ہم نے پڑھا کہ پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچ نیچ کے فرق کو ختم کر دیا۔ ان کے سامنے کوئی امیر غریب سب برابر تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا، کوئی امیر غریب نہیں ہے، سب یکساں ہیں۔ اگر کوئی بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے تو وہ اپنے عمل کے لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ یہی درس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو دیا۔ تو اسی سلسلے میں پھر ایک عورت کا معاملہ ان کے سامنے آیا جن کے اوپر چوری کا الزام تھا، لیکن وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ تو کچھ لوگ چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر یا غریب، سب کے لیے ایک ہی شریعت کے قانون کے مطابق سب کے لیے برابر سزا ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا، قانونی شریعت کے مطابق ان کے لیے سزا مقرر کر دی۔ تو آج ہم اس کے آگے پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ اپنے آگے اپنی کتاب رکھیں گے اور دھیان سے سنیں گے۔ یہاں سے ہم نے آج پڑھنا ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں، تو آپ دھیان سے سنیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی طرف نظر بھی رکھیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جنگی بدر میں بھی پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ قیدیوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اس وقت تک اسلام نہیں قبولا تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ رسی زیادہ کس کے باندھی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو درد کی شدت سے کراتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کرانے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری نہ دیکھی گئی اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ڈھیلی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، یا تو سبھی قیدیوں کی رسی ڈھیلی کر دی جائے یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ۔ تو اس طرح سے ہم نے آج یہ سبق مکمل کیا۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ جو آج ہم نے سبق پڑھ لیا اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیں گے۔ تو جو کل کا واقعہ تھا، ایک عورت کا واقعہ تھا، ایک خاتون کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا، تو انہوں نے قانونی شریعت کے لحاظ کے مطابق انہوں نے اس کی سلجھایا، اس واقعہ کو سلجھایا۔ اس جو ان کے سامنے وہ جو آیا تھا، وہ کیس ایک آیا تھا ایک خاتون کا، انہوں نے اس کو قانونی شریعت کے مطابق انہیں اس کی سزا ملی اس عورت کو۔ اسی طرح سے ایک واقعہ جنگی بدر میں بھی پیش آیا۔ تو جنگی بدر
ایک بہت بڑی کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو جس میں آخرکار مسلمانوں کی فتح ہوئی، مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، یعنی کہ کامیابی، فتح کس کو بولتے ہیں؟ کامیابی کو، اس میں مسلمانوں کی کامیابی ہوئی۔ مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے، اس میں بہت سارے کفار یعنی کہ اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کو انکار کرنے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنے والے، اس میں بہت سارے مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ تو بہت ساروں کو قید میں رکھا گیا، یعنی کہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، ان کو بھی قیدی بنا لیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبولا تھا، کیونکہ اس وقت تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن اس وقت تک انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا، جس طرح سے دوسرے قیدی جو کفار تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا مسلمانوں نے، تو اسی طرح سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قیدی بنا لیا گیا تھا اور رسی سے باندھ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، لیکن ان کو بھی باقی قیدیوں کی طرح ویسی سزا مل رہی تھی۔ رسی زیادہ کس کے باندھی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو درد کی شدت سے کراتے تھے۔ رسی بہت زیادہ زور سے باندھی گئی تھی، کس کے باندھی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو درد کی شدت سے کراتے تھے۔ ان کو بہت درد ہوتا تھا اور وہ چلاتے تھے اور کراتے تھے کہ اتنا درد تھا، اتنی کس کے رسی باندھی گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ درد میں وہ کراتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کرانے کی آواز سن کر بے قرار ہوئے۔ ایک طرف سے چاچا تھے، لیکن دوسری طرف سے اللہ کو جھٹلانے والے تھے، جھٹلا رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر رہے تھے۔ تو وہ چاچا تھے، لیکن اسلام میں خون کے رشتے سے بڑھ کر دین کا رشتہ ہوتا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے ہوتا تھا یہ کہ بے قراری ہوتی تھی، لیکن ہمارا اسلام یہاں پہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ وہاں پہ ایک سلوک کیا جائے اور برائیوں کے ساتھ نہیں، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک، سب کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری نے دیکھی گئی، جو ان کے ساتھی تھے، اصحاب کرام تھے، ان کی بے قراری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ڈھیلی کر دی۔ تو وہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کس کے باندھی تھی، تو ان کے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ان کی رسی تھوڑی ڈھیلی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رسی ڈھیلی کر دی گئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ سب قیدی، جو بھی قیدی ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار نہ ہوں، تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے، یکساں برابر سلوک کیا جائے، یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائے، یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے۔ انہوں نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک قیدی کو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی رسی اگر آپ نے ڈھیلی کر دی تو تمام قیدیوں کی ڈھیلی کر دی جائے، یا پھر سے ان کی رسی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کس کے باندھ دی جائے۔ تو ان کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی، تو سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی۔ تو یہ تفاوت جو تھا، یہ جو اونچ نیچ کا فرق تھا، یہ بھی یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ختم کر دیا کہ وہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں، اسلام میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ روا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ۔ یہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت انصاف
بن کر آئے اس کائنات، اس دنیا میں، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، اور تو انہوں نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کا جو ترازو تھا وہ برابر رکھا، کوئی اونچ نیچ، کوئی فرق ان کے سامنے نہیں تھا، سب ایک جیسے تھے۔ جو اللہ نے ان کو جو درس دیا تھا وہ لوگوں کو انہوں نے پہنچا دیا کہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی گورا کوئی کالا، سب ایک جیسے ہیں، سب برابر ہیں۔ ہاں اگر کوئی بڑا یا چھوٹا ہے اللہ کے سامنے، وہ ان کے عمل کے لحاظ سے جو وہ کریں گے اس کا اجر اسی حساب سے اللہ ان کو دے گا۔ تو اس طرح سے بچوں ہم نے آج کا یہ سبق یہاں تک مکمل کیا۔ جو آپ کا سبق نمبر 2 تھا انصاف، تو ہم نے یہ آج مکمل کیا۔ کل انشاءاللہ اس کے جو سوالات ہیں وہ ہم آپ کو کرا دیں گے، وہ ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے، ہم ان کے جوابات بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے۔ تو آپ یہ جو ان کے جو الفاظ معنی یہاں پہ یہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو یہ بھی آپ ساتھ ساتھ ان کو اور سے دیکھیں گے۔ جیسے یہ ہے جہالت ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کا معنی ہے بے علمی، نا اہلیت، فریب ہو گیا دھوکہ، ریاکاری، مکاری، فریب، نخوت، گمنڈ، غرور، تکبر بھی ہو گیا غرور، ذلت ہو گئی رسوائی، اسی طرح سے باز پرس ہو گئی جواب دہی، روا جائز، نادر مفلس، یکسر تمام بالکل، رعایت پاس لحاظ، پرہیز ہو گیا احتیاط دور رہنا۔ تو اس طرح سے ہم نے آج یہ سبق مکمل کیا۔ تو کل ہم انشاءاللہ تعالی اس کے سوالات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔